بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ریاض خان صاحب, representatives of Engro from the Parliament here, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here. اس کی ایک لمبی کہانی ہے. آدمی زندگی بھر جس سوچ کو لے کر چلتا ہے, اور میرے والدین جس سوچ کو لے کر چلتے تھے, تو جب مجھے ان بہت ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تھا جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں کے اندر کفایت شعاری کے نام سے چلا کرتی تھی, کچھ ایسی عادت بن گئی کہ جس زمانے میں اور آج بھی کراچی میں جب پانی آتا ہے گھروں میں تو اس کی قیمت کا اندازہ آپ لوگوں کو ہونے لگا, کیونکہ شارٹیج ہے تو ٹینکر سے منگاتے ہیں. جو میرے بچپن کا دور تھا اس میں کوئی شارٹیج نہیں تھا, پانی خوب وافر مقدار میں آتا تھا, سرپلس ہوتا تھا. تو جب گھر میں ہم نلکا کھولتے تھے تو اس آواز سے میرے والدین چوکنا ہو جاتے تھے کہ ضائع مت کرنا, کم کرو, نلکا کھلا مت رکھو, کم مقدار میں استعمال ہو. اچھا, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ نہ اس کے پیسے ہیں کچھ, نہ اس کی کوئی قیمت ہے. اس کے باوجود مجھے مسلسل یہ نصیحت ہوتی رہتی ہے. بجلی البتہ اس کے پیسے دیے جاتے تھے تو اس سے مجھے ذہن میں آتا تھا کہ شاید یہ کفایت اس معنی کر کے ہے کہ بتی بجھاؤ, جب نکلو بتی بجھاؤ. وہ ایئر کنڈیشنز میرے بچپن میں تو تھے بھی نہیں, جو تھے تو بہت کم گھرانوں میں تھے, تو وہ ایئر کنڈیشنر بند کرنے کی بات تو الگ رہی یا کم استعمال کرنے کی بات الگ رہی. مگر ایک کفایت کی کیفیت اسلامی معاشروں میں بھی بڑی پرانی ہے. تو یہ آج کل کے ماحول کے حوالے سے لوگ اگر کوئی بات کریں تو ذہن میں رکھیں کہ ہماری اساس, ہماری اوریجن کے اندر کفایت شامل ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے, تو اگر اپنی تاریخ پر بھی آپ نظر ڈالیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو یہ بہت ملے گا. جب مال و دولت کی بہتات ہوئی تب بھی وہ کفایت شعاری کا سلسلہ جاری رہا. اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ میں انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے بھی بات کروں کہ 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے خود, اور میرے والد صاحب اسی وجہ سے اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے. وہ سنت پوری کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے, اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے. میرے والد صاحب نے ایک اتنا بڑا کابلر کا وہ کیا جو بھی آپ اس کو نام لیں, سو کہتے تھے, تو وہ بھی اپنے جوتوں کو مرمت کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. تو یہ ایک ٹریڈیشن تھا جس میں فخر کیا جائے. فخر کس بات پر کہ ہیومن ریسورسز کی کوئی نیچرل ریسورسز کی, ارتھ کے ریسورسز کی کوئی حد ہے. ضیاع مت کرو, جانور بھی مارو تو ضیاع مت کرو. اس کے کئی ایک واقعات مجھے یاد آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہیں سے ہم اپنی اسپرٹ کو پکڑتے ہیں کہ اسپرٹ معاشرے کی اطمینان والی اسپرٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایک بیلنس. کائنات تو میرے دنیا کے باہر بھی ہے, مگر پھر دنیا کا ایک بیلنس وہ کیا ہے, اس کی اسپرٹ. مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوچھتی پر تھے, تو گرمی تھی, وہ انہوں نے کروٹ لی, تو جو چارپائی تھی وہ باندھ کی چارپائی, تو ان کی کمر پر اس کے نشان تھے. تو حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے تھے, وہ رونے لگے. تو انہوں نے پوچھا, جاگ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوچھا کیوں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اتنی مال و دولت ہے مدینے میں اور آپ اسی طرح سے رہتے ہیں. تو وہ بھی ایک کیفیت تھی کہ اپنے اوپر ڈونٹ ویسٹ اٹ, اپنے اوپر بھی زندگی لو, گزارو نیچرل انداز سے. اچھا, اس کے بعد اگر دریا کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو. اچھا, ہمارا کیا ٹرینڈ ہے, اگر آپ مساجد میں جائیے تو نل کے کھلے میں گڑ 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 آواز آ رہی ہے, لوگ لمبے لمبے وضو کر رہے ہیں جناب, تقریباً نہا رہے ہیں وضو کے ساتھ. تو کفایت کا وہ کیفیت ذہن سے نکل گئی.
نو ویسٹ آف فوڈ، نو ویسٹ آف فوڈ کہ آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جاتی ہیں گھر میں جتنا تھا سب دے بھی دیا، نو ویسٹ آف فوڈ. یہ چیزیں مہنگی ہیں. اچھا مگر جب تو احساس نہیں تھا، جب تو دنیا کی پاپولیشن بھی کم تھی، کوئی کیفیت ایسی نہیں تھی، مگر اسپرٹ تو اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت ہے. تو دا اسپرٹ واز ایمبوڈیڈ دین وین دا پاپولیشن واز اسمال. اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ 19ویں صدی تک لوگوں کو اس اعتبار سے، ماحولیات کے اعتبار سے کوئی کانشیسنس نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جانوروں کی پاپولیشنز کا مثال کے طور پر انڈیجنس پاپولیشن جانوروں کی صرف شوق شکار کے اندر تباہ کر دیں. نارتھ امریکہ کو آپ دیکھ لیں یا آسٹریلیا کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی ہوا. انڈیجنس پاپولیشن آف دا فشز ان دا سی ہم نے اوور یوز کیا، ڈسٹروائے کیا. ایون ٹوڈے فشنگ آف دا کوسٹ آف پاکستان کے اندر جس طرح سے ہم مچھلی نکالتے ہیں، اور جو اگر کراچی سے آئے ہیں تو ڈیفنس کے اندر رہتے ہوں تو وہ ٹرک، بدبودار ٹرک جو گزرتا ہے، تو کیا اس کے اندر دی ایکچوئل کیچ جس طرح سے ہم کر رہے ہیں چھوٹے نیٹس کے ساتھ، تو 98% از اسمال فش اینڈ وچ از کالڈ ٹریش. یعنی اگلی جنریشن کو بھی ہم نے مچھلی پکڑنے کے اعتبار سے اوور ایکسپلائٹ کر لیا اوشن کو اپنے کوسٹ کے اندر. گندگی کا پٹارا جناب، ہم 450 ملین گیلنز آف سیویج ہم سمندر میں ڈسچارج کر رہے ہیں آف دا کوسٹ آف کراچی. ایٹ لیسٹ 450 ملین گیلنز پر ڈے ہم ڈسچارج کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس زمانے میں کیا فیصلہ کیا کہ سمندر جو ہے وہ برداشت کرتا رہے گا، اس کے اندر پھینکتے رہو پھینکتے رہو پھینکتے رہو. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پلاسٹک سمندر میں کتنے ہیں، سی لائف کے اوپر کتنا خرچہ ہوا. جو چھپا ہوا ویسٹ ہے اور جو ایکچوئل ویسٹ ہے سیویج، وہ ہم نے سمندر کے اندر ڈال دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ری تھنکنگ کے اندر دا فرسٹ پرسن آئی سی اس ری تھنکنگ میں انوائرمنٹ کی، تو انوائرمنٹ کی گفتگو اس صدی کے اندر زیادہ ہوئی اور پچھلی صدی کے اواخر کے اندر زیادہ ہوئی. مگر اگر میں ایک ایسے بندے کا نام لوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے انوائرمنٹ کے اوپر کوئی بات یا قدرت کے ساتھ رہنے کی کوئی بات کی ہو، تو آپ کو تعجب ہوگا. اس کا نام ہے کارل گسٹاف یونگ. وہ سائیکالوجسٹ تھا اور خاص طور پر ڈریم سائیکالوجی پر اس کا بڑا کام تھا. مگر اس نے اپنی ساری زندگی پھر مولڈ کر لی. اس نے کہا یار دنیا کے اوپر نرم قدم رکھو. وہ خود سوئٹزرلینڈ کے لیک جنیوا کے یا کس لیک کے بیچ کے آئیلینڈ کے اندر جا کر بس گیا، اور اس نے بجلی کے باوجود اس نے اپنے دیے جلائے اور دیوں کے ساتھ رہا. تو یہ ایک کانشیس چینج کی گفتگو سب سے پہلے پچھلی صدی میں وہاں سے دیکھتا ہوں اور جوڑتا ہوں. اب اس دور میں آ جائیے، اچانک انوائرمنٹ کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی کہ پچھلے 20 ایئرز میں 15 20 30 ایئرز کے اندر کہ زمین انسان کا فٹ پرنٹ برداشت نہیں کر سکتی، لہذا کنزرویشن. اور آج بھی ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کنزرویشن، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ویسٹ مت کرو. ہمارا ٹورزم پوٹینشیل کھل رہا ہے، تو جو لوگ وہاں سے جا کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ویسٹ وہاں نظر آنے لگا ہے. مجھے بھی نظر آتا ہے. میں یہاں ٹریک کرتا ہوں مرگلہ ہلز پر، ٹریل 5 پر، تو مجھے وہاں ویسٹ نظر آنے لگا ہے. پیکٹس لوگ پھینک دیتے ہیں، کھاتے ہیں، بوتلیں پانی پی کر پھینک دیتے ہیں. خود بھی اٹھاتا ہوں. مگر یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ معاشرے کے لوگ ہیں جن کا ہیبٹ بدلنا ہمیں ضروری ہے. میں بات آؤں گا سسٹینیبل انرجی کے اعتبار سے. میں نے اور میری بیوی نے کراچی کے اندر پلانٹیشن کا بڑا اہتمام کیا. بچوں کے اسکولوں میں گئے اور کم سے کم 50-60 ہزار بچوں کو آگہی دی 2013 سے 18 کے بیچ میں کہ پودے لگاؤ. اور جا کر مجھے اتنا مزہ آتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو صبح کی یا کسی وقت کی وہ محفل جمع کر لیتے تھے، اور میں پوچھتا تھا تمہیں معلوم ہے کہ پیڑ کس لیے ہوتے ہیں؟ بچوں سے سوال کرتا تھا، وہ بتاتے تھے سائے کے لیے ہوتے ہیں. پھر کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ گفتگو میں ہم نکالتے تھے کہ کانکریٹ کا سایہ نہیں، قدرت کا سایہ جو ہے وہ تو پیڑوں میں ہے. ٹھنڈی ہوا کا سایہ جو ہے وہ پیڑوں میں. تو بچوں کو انکریج کیا جائے. ہم ایک پینسل دیتے تھے جس کے اندر بیج ہوتے تھے ویجیٹیبل اگانے کے لیے، تاکہ بچوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہو.
عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر ملین ٹری سونامی اور اس چیز کو پرائرٹی دی. کریڈٹ ٹو پاکستان. دیکھو انٹلیکچولی پاکستان نے پچھلے چند سالوں کے اندر اپنے آپ ہی دنیا کے اندر مقام پیدا کیا ہے, اور اس کے اندر اس کے علاوہ آئی وونٹ گو انٹو دیٹ. کووڈ سکسیس یا کلوز ٹو سکسیس کے اندر انٹلیکٹ کا بڑا کمپیشن, انٹلیکٹ کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, اس کی بنیاد پر آپ نے کیا. کانشسنس, اویئرنیس, لوگوں کو آگہی دی, مسجدوں کا انوالومنٹ ہوا, علماء کا انوالومنٹ ہوا, میڈیا کا انوالومنٹ ہوا. مغرب میں پڑھے لکھے لوگ بغاوت کر رہے تھے پریکاشن سے. پاکستان کے اندر جتنا بھی لوگوں نے فالو کیا, اللہ نے اس کے اندر برکت ڈالی. تو یہ جو کیفیت ہے کہ جب ووٹس کی ایسی کوئی تعلق نہیں تھا ملین ٹری سونامی سے, تو پرائم منسٹر عمران خان نے ملین ٹری سونامی شروع کیا, پھر بلین ٹری ریکگنائزڈ ان دا ورلڈ. ہم اینگرو کے حوالے سے میں جب اس کی ہیئرنگ ہوئی انوائرمنٹ کے کراچی کے اندر, جو پرانا یہ ریجنٹ پلازا کے اندر ہیئرنگ ہوئی, میں نے خود اٹینڈ کیا میں نے. تو میں نے وہاں سوال کیا کہ جو آپ کا پانی نکلے گا جب آپ مائننگ کریں گے, کول مائننگ, اس کا کیا کریں گے. تو یہ بات جب کی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو سوچ رہے ہیں, ویل ڈو سم تھنگ, مگر جب تک کوئی اس پروجیکٹ کے اندر ایٹ لیسٹ ایٹ دا ٹائم آف انوائرمنٹ ہیئرنگ اس کے اندر کوئی اس کا سلوشن نہیں تھا. بٹ آئی ایم ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ اس پانی کے اعتبار سے ایرڈ فارمنگ کے اندر کام کیا جا رہا ہے, اس پانی سے مچھلی ٹلاپیا کے اعتبار سے کام کیا جا رہا ہے کہ کھارے پانی کے اندر ٹلاپیا مچھلی ہو سکتی ہے. And that's a tremendous amount of progress which is happening in that area. Therefore, I am satisfied. یہاں پر بھی اتفاق سے گفتگو ہوئی کہ جی یہ اتفاقیہ گفتگو تھی کہ they picked up the idea. اتفاقیہ گفتگو ہوئی میرے دفتر کے اندر کہ بھئی آپ کا انوائرمنٹل امپیکٹ کول مائننگ میں بہت ہے اور ہم یہاں سولرائزیشن کی طرف سوچ رہے ہیں. It was picked up. I didn't have to coax and grow. Thank you very much. It was picked up کہ نہیں جی ہم کر لیں گے. I was pleasantly surprised. بڑا اچھا. یعنی CSR کے اعتبار سے کیا ہے دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے رسپانسبلٹیز کی. ایک زمانہ وہ تھا کہ کمپنی اسٹاک ہولڈر کو جواب دہ ہے, جو مرضی آئے انوائرمنٹ کا حشر کرے ایز لانگ ایز کوئی قانون اس کو روکتا نہیں ہے, اور کوئی اس کو فکر نہیں تھی. اب زمانہ بدل رہا ہے. کمپنیز سب سے پہلے رسپانسبل ہوں اپنے ورکرز کے ساتھ, ورکرز کی بھلائی کے اعتبار سے جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ رسپانسبلٹی. دوسری ہے یقیناً اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ, بیکاز یو ہیو ٹو میک اے پروفٹ. تیسری ہے کہ معاشرے کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوسائٹی کے اندر کراچی جیسے شہر کے اندر کسی اور شہر کے اندر انڈسٹریل پروڈیوس ہو اور ڈسچارج آپ نیچے کر دیں. سوسائٹی کے ساتھ رسپانسبل ہوں. سوسائٹی کے ساتھ اور بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایسی پروڈکٹس نہ ہوں جو معاشرے کو بھی ہارم کریں. معاشرہ انوائرمنٹ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. پھر چوتھا یہ کہ آج آپ کے سیٹ اپ کرنے کے اعتبار سے انوائرمنٹ کے, ماحولیات کے آپ تناؤ نہیں پیدا کر رہے ہیں, اور مستقبل میں کل کی دنیا کے لیے بھی آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کل کی دنیا کے لیے بھی ماحولیات کے حوالے سے فرینڈلی ہو. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ, اور میں اتنی فکر کرتا رہا کہ کب شروع ہوگا, کب ہوگا, اور ہم دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں. جب جنہوں نے سیٹ اپ کرنا تھا انہوں نے آ کر یہ بات کہی, میرے ایم ایس نے جنہوں نے بڑا اس میں بریگیڈیئر عامر نے بڑا کام کیا, شاہد صاحب نے بڑا کام کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک پیڑ ہے وہ کاٹنا پڑے گا. میں نے کہا کیسے؟ اچھا ہمارے ہاں تو کرائسس ہو جاتا ہے, پیڑ کاٹنا ویسے ہی جیسے کسی جاندار کو ذبح کرنا ہو. تو میں اور میری بیوی کہ جی ہم نے تو پہلے تو یہی کہا. انہوں نے کہا دیکھ تو لیں. میں کہا نہیں, کاٹنے دینا ہی نہیں کٹے گا, دیکھ تو لیں. اچھا دیکھا تو کونے میں ایک بڑا خوبصورت سا پیڑ تھا, پرابلی دا ٹالسٹ ٹری اراؤنڈ دا پریسیڈنسی. میں کہا یہ تو نہیں کٹتا. تو انہوں نے کہا ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ نہیں, خرچہ تھوڑا سا بڑھ جائے کہیں اور, کیونکہ اس کی شیڈو آ رہی تھی جس جگہ پر سولر پینلز لگانے تھے. تو وہ کیا جناب, تو وہ دے ایڈجسٹڈ ٹو مائی ریکویسٹ. تو نہیں ہوا. پھر خود ہی ان کی طرف سے حسین داؤد صاحب میرے دوست ہیں, بڑا میں ان کا مشکور ہوں. بڑا ہم نے جیسے ہی آئی کیم ان ٹو دا پریسیڈنسی تو آئی واز کوکسنگ ہیم in
ریسیپشن جس کے اندر وہ اپنی لیڈرشپ پروگرام کو لانچ کر رہے تھے، تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ آئی ٹی میں انویسٹ کریں. اینڈ آئی گیدر کہ دس کمپنی اینڈ حسین داؤد صاحب ہیڈ انویسٹڈ ان آئی ٹی، جو کل کا آنے والی دنیا ہے. اینڈ آئی ایکسچینج الاٹ ریڈنگ مٹیریلز بٹوین آر سیلز. از اے گڈ فرینڈ. تو سمد ان کے بیٹے آئے a few months back. اچھا میں یہاں پر ہر چیز کا کانشیس ہوتا ویسی زندگی میں ہو گیا ہوں کہ پیڑ کہاں لگانے ہیں، پودے کہاں لگانے ہیں، ہر جگہ کی پودے لگانے کے حوالے سے فکر کرتے رہتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہماری دیوار ہے، اس پہ ورٹیکل فارسٹ بنائی جائے. کچھ ہمارے اس سال بارش سے پہلے 10,000 پودے یہاں پریسیڈنسی میں لگائے جائیں. تو آل آف اے سڈن ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ. ہی واز وزٹنگ می. ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ، جی میں اسلام آباد میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میاواکی فارسٹ لگائی جائے. اچھا میں نے کہا کہ میرا بھی انٹرسٹ اسی طرف ہے، تم دیکھو. آئی گیو ہم اے ٹور جسٹ اراؤنڈ مائی آفس اینڈ دین اندر پروجیکٹ کیم اپ جس کے اندر اینگرو حصہ لے رہا ہے کہ پلانٹیشن اور میاواکی فارسٹ. ایک یہاں پر ایک پارک بنایا تھا مشرف صاحب کے دور میں جو ان یوز پڑا ہوا ہے، جس کے اندر راستے واسطے سب کچھ بنے ہوئے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ میاواکی فارسٹ اور اچھی پلانٹیشن کر کے اس کو پبلک کے لیے اوپن کر لیا جائے. تو میرے دوستوں، جہاں میں ان کا مشکور ہوں کہ اتنا بڑا اور اتنا اچھا پروجیکٹ ہم نے شروع کر لیا. ہم کفایت شاری پر ویسے بھی چل رہے تھے. پاکستان کا حال ایسا ہے کہ گورنمنٹ اپنے آسٹیریٹی میجرز کے اندر لگی ہوئی تھی. تو دیرفور ہمارے پاس چوائس نہیں تھی کہ بجائے اس کے کہ خود پبلک کا پیسہ اس میں لگائیں. ہم نے سی ایس آر کے اعتبار سے اینگرو کو ریکویسٹ کیا. تو بہترین کوآپریشن یہ ہے کہ اس طرح سے بہت سارے کام کر لیے جائیں. تو لہٰذا پھر ہم نے لائٹننگ کو دیکھا. شاہد صاحب نے ہماری مدد کی، ایویلویشن کیا. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، آپ ابھی ہال میں جائیں گے تو اوپر دیکھیں گے ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بلڈنگ بنی تھی تو سن لائٹ کے آنے کا راستہ تھا. وہ جتنے وہاں پر ڈومز وومز لگائے گئے واٹر پروفنگ کے لیے وہ سب فیڈ ہو گئے. تو اب کوئی سن لائٹ نہیں آتی. تو اب ہم نیکسٹ پروجیکٹ ہمارا اس کو ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کریں. باہر لابی میں ایک میوزیم بنائیں. جو آپ لوگ آئیں تو آپ کو ٹچ سکرینز کے اعتبار سے بہت کچھ پتہ چلے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے. تو وی آر میکنگ آل ایفرٹس ٹو ریڈیوس گورنمنٹ منی بینگ اسپینٹ آن دس. اس قوم کے نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا، کرپشن بھی کیا، پیسہ بھی فضول خرچ کیا. ایک ابھرتی ہوئی قوم جو دنیا کے اندر 60s کے اندر بڑے اونچے مقام اور خواب دیکھتی تھی، وہ 90s کے اندر اور اس صدی کے شروع کے اندر وہ اس تک پہنچ گئی کہ وہ لونز کے بغیر اس کا گزارا نہیں. اس کا اپنا پروڈکشن انڈسٹری کمزور ہو گیا. بٹ تھنگز آر چینجنگ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، آئی ایم ویری ہوپفل دیٹ پاکستان از آن دا رائٹ روڈ. بالکل تھنگز آر چینجنگ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایون اے ڈیکیڈ. میں تو آپ کے لیے یہ بات پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 5 سال کے اندر آپ نے دیکھا کووڈ کے باوجود آپ کے یہاں پازیٹیو جی این پی ہے. آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے باوجود یہاں بھوک اور افلاس نہیں پھیلا. آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے باوجود ایک پریشر میں، معیشت میں پریشر میں حکومت جس کے پاس اتنا ٹیکس بھی نہیں جمع ہوتا، اس نے 200 ارب روپے احساس کے ذریعے اپنے غریبوں. دس از سوشل رسپانسبلٹی. دس از سم تھنگ جو کارپوریٹ سیکٹر کرتا ہی ہے کہ اپنے سب کا خیال کر کے. وی آر آلسو اے کارپوریشن ان دا بگر سینس. ہمیں لوگوں کا، ان غریبوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو hats off to the change which is happening. I am very not only proud of Pakistan, but I am today proud of the Pakistan which is going to emerge tomorrow. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے، آپ کا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم.